ہمارا ٹاپک پہلے سے چلا آ رہا ہے اور میں نے سمجھا تھا کہ 2 بار میں ختم ہوگا، لیکن یہ تیسرا مہینہ ہے۔ مہینے میں پہلے سنڈے کو یہاں جو یہ سیشن ہوتا ہے، تو یہ تیسرا ٹرن ہے، اس میں باتیں بہت سی آ گئی سمجھانے کی، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ 1 مہینے کے بعد نمبر آتا ہے تو جو چیزیں ابھی تک گزر چکی انہیں پہلے ریوائز کر لیں، نہیں تو آگے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جب ایک کرمبد اور ایک سلسلے بعد جب کوئی وشے ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ پیچھے کی باتیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اسے دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، یہ اسلامی مملکت کا قیام۔ اس کو یہاں رام راج کی استھاپنا اس کا نام ہے ہندوستان میں، اور بائبل نے اسے کہا ہے کنگڈم آف گاڈ، اور ان کی مین پریئر یہی ہے، جو جیسے سورہ فاتحہ یہاں سب سے امپورٹنٹ دعا مانی جاتی ہے۔ سناتن دھرم کے اندر گایتری منتر جو ہے وہ سب سے مہتوپورن، سب سے امپورٹنٹ منتر مانا جاتا ہے کہ یہ مین پریئر ہے۔ ان کی جو مین پریئر ہے وہ شروع اسی سے ہوتی ہے، دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن، انگلش میں، اے خدا، اے ایشور، تیری بادشاہت آئے، دائی کنگڈم کم، اور تیری مرضی پوری ہو۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ شروع کے اس کے الفاظ ہیں، یعنی اس کی جو مین پریئر ہے۔ اب کتنے لوگ ان میں سے کرتے ہیں؟ کوئی کرتے ورتے نہیں ہیں، بلکہ جو چرچ میں جو ماس ہوتا ہے سنڈے میں، ہفتے میں 1 دن، اس میں بھی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ خاص طور سے بھائی 1 دفعہ تو کر لیں اسے۔ ان سے پوچھا جائے کہ پریئر سب سے امپورٹنٹ کون ہے تو اس کو بتائیں گے۔ اس کا ریزن ہے، ہم آگے بات کریں گے کہ کیوں ان کے یہاں سے سب سے امپورٹنٹ ہونے کے بعد، اور بائبل میں ہے، آج کی انجیل میں، گاسپلز میں، کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا، ییشو مسیح نے، کہ تم جب پریئر کرو، تم پرارتھنا کرو تو یہ کیا کرو۔ تو خاص طور سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دعا ہے کرنے کی، یہ پرارتھنا ہے، اور اس کو نہ وہ گھروں پر کرتے ہیں، نہ سنڈے کے ماس میں ہوتی ہے، جو کہ بھائی ہفتے میں 1 ہی بار ہو جایا کرے۔ بہرحال عیسائیوں میں نہ صحیح، بائبل میں کم سے کم کانسیپٹ ہے کنگڈم آف گاڈ کا۔ اب اس سے ان کا مطلب جو کچھ بھی ہو، اور سمجھتے جو کچھ بھی ہو، اور اس کے لیے خاص طور سے دعا کی گئی ہے، پرارتھنا کی گئی ہے۔ یہ ریویژن ہے ابھی پرانا، کہ اب اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اسلامی، ہم چونکہ اس کے قرآن کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں اسے، تو اسلامی حکومت سے پہلے یہ سمجھے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا، اور عام طور سے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت انسفیشینٹ ہے، یعنی یہ خالی دہرانے کی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، یہ ہر ایک کا اپنے اپنے حساب سے جواب ہوتا ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں، ایک ہی جواب ہوگا، سنی کسے کہتے ہیں، ایک ہی جواب ہوگا، دیوبندی بریلوی سب بتا دیں گے کہ اسے کہتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، وہاں سے اسلام لفظ جو ہے وہ آتا ہے، جہاں جس سے یہ واضح ہوتا ہے اسلام کیا ہے، سمرپن، اس کے پرتی آتم سمرپن، جس نے یہاں پر بھیجا ہمیں، اسے اسلام کہتے ہیں۔ نے کہا کہ ہر خالی انسانوں کی بات نہیں، یہ تو انسانوں کو تو ڈسکریشن دے دیا گیا ہے، یہ ان کو اس بات کی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اپنے ایک لمیٹڈ اسفیئر کے اندر، ایک سیمت دائرے کے اندر، وہ اپنی مرضی کے حساب سے کریں، زبردستی ان کے اوپر نہیں کی گئی، لیکن باقی ساری یونیورس اور ساری کائنات جو ہے اس کے لیے وہ سمرپت ہے، یعنی اس کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں، سدھانت، وہ سدھانتوں پر چل رہے ہیں۔ تو اسے قرآن نے مثال دے کر کہا اسے اسلام کہتے ہیں، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ پوری یونیورس اور پوری کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے سمرپت ہے۔ صرف انسان کو چھوٹ تھی، تو جتنے انسانوں کے مارگدرشن کے لیے
जितने इष्टदूत आए, जितने सत्पुरुष और पैगंबर आए, उन्होंने मूल संदेश एक ही दिया। अरबी में उसका नाम इस्लाम है, समर्पण। किसी और ज़बान में उसको जो भी कह सकते हैं। तो ये कहा कि धर्म जो है वो अल्लाह की दृष्टि में सिर्फ इस्लाम है, यानी समर्पण का धर्म। उसके सिवा कोई चीज़ धर्म नहीं होती। इस सृष्टि की इंसानों को तो चूंकि इख्तियार और अधिकार दे दिया गया है कि वो नाफरमानी भी कर सकें, अवहेलना कर सकें, लेकिन सृष्टि की सारी चीज़ें अपने अपने धर्म पर हैं, बाकी जो कोई भी है। तो अरबी के अंदर इस्लाम का मतलब समर्पण, सर तस्लीम खम कर देना, इताअत कबूल कर लेना। तो इसलिए असल धर्म वही है एक जो चला आ रहा है समर्पण का, कि जिसके अंदर जिसके लिए जो भी सिद्धांत या उसूल मुकर्रर कर दिए बनाने वाले ने, सृष्टा ने, वो सब उसके ऊपर उसी के अनुसार अमल कर रहे हैं, उससे कोई नाफरमानी या अवज्ञा नहीं करता। तो इसलिए शुरू से जो चला आ रहा है धर्म वो समर्पण का धर्म है, जिसे अरबी में इस्लाम कहते हैं। तो धर्म उसी को कहते हैं सर। ये जो लफ्ज़ दीन है, सही है, ज़रा सा मिक्सअप हो गया है, जो लफ्ज़ धर्म है या दीन है, कुरान से मालूम होता है। लोग दीन का मतलब को गलत समझते हैं। कुरान से मालूम होता है कि दीन किसे कहते हैं। यह कुरान शरीफ की छोटी सी आयत का एक हिस्सा है कि जो मिस्र का शाह था, राजा, उसके कानून के हिसाब से हज़रत यूसुफ जो नबी थे, अपने भाई को, पूरा वो वाक़या है, आप में से लोगों को मालूम होगा, उस कानून के हिसाब से अपने भाई को नहीं रोक सकते थे। लफ्ज़ी तर्जुमा इसका ये है, शाब्दिक अर्थ इसका, कि वो हज़रत यूसुफ जो है वो अपने भाई को राजा के दीन या राजा के धर्म के हिसाब से, अपने उसके भाई जब आया तो अपने भाई को अपने पास नहीं रोक सकते थे राजा के धर्म के हिसाब से। तो अब इससे धर्म का मतलब मालूम होता है किसे कहते हैं, यानी राजा का जो वहाँ पर कानून था उसके हिसाब से अपने भाई को अपने पास नहीं। तो दीन का मतलब हुआ, धर्म का मतलब हुआ कि जो उसके बनाए हुए, अल्लाह के दीन का मतलब हुआ अल्लाह के बनाए हुए कानून। ये वो राजा का धर्म था जो उसने वहाँ पर विधान और कानून बनाए हुए थे। तो इससे ये मालूम हुआ कि दीन या धर्म वो व्यवस्था है, वो निज़ाम है कि उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। अब आग का धर्म है जलाना, तो ये उसके कुछ, अब वो उसका धर्म हमेशा रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। जो पानी का धर्म है वो कभी बदलेगा नहीं, वो निश्चित नियम होते हैं। तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड के अंदर इंसान के अलावा और कुछ और नज़र नहीं आने वाली सृष्टि है जिनको आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता कर्म क्षेत्र में दी गई है, अमल की आज़ादी। उनके अलावा हर एक इस्लाम पर है, या हम यूँ कहें कि समर्पित है, या ये कहें कि जो उनके लिए निश्चित नियम है, जो मुअय्यना कानून है, वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते, वो नियम हमेशा उनके वही रहते हैं। तो ये कि उनका धर्म कभी बदलता नहीं। तो ऐसी अल्लाह का दीन जो है या ईश्वरीय धर्म जो है वो है कि उसने, वो एक व्यवस्था का नाम है जिसमें कानून मुकर्रर किए हुए उसके अपने हैं, ईश्वर के। उसका पालन करना, जो उसने मुकर्रर किया उसका पालन करना, उसको दीन कहते हैं या धर्म कहते हैं। तो बहुत सी जो परिभाषाएं हैं या बहुत सी तारीफ़ें, डेफिनेशंस हैं धर्म की, उन सब का खुलासा ये है कि जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया उसकी इच्छा को धारण करना उसे धर्म कहते हैं। तो यही बात ये कुरान शरीफ से साबित हो रही है कि ईश्वरीय धर्म उसे कहा जाएगा कि उसने जो उस व्यवस्था को, यहाँ पर इंसान को आज़ादी दे दी, बाकी व्यवस्था तो उसकी चल रही है। इंसान को चूँकि आज़ादी दे दी अमल के मैदान में, कर्म क्षेत्र में, तो इसलिए अब वो व्यवस्था जिसके नियम और जिसके कानून उसकी मर्जी के मुताबिक हो, उसे मानने को धर्म कहेंगे। बाकी तो सब उसे मान ही रहे, इंसान को आज़ादी थी, तो जो उसने चाहा उसे धारण करना वो धर्म है। तो अरबी में उसे इस्लाम कहते हैं, समर्पण, और वो ईश्वरीय धर्म है। और ये कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुआ। जिस दिन पहले दिन से इंसान है उस दिन से वो धर्म एक ईश्वर है, तो धर्म एक ही रहा। इससे ये मालूम हुआ
کہ اس کے جتنے لاز ہیں، قانون ہیں، نیم ہیں، وہ برہمانڈ میں، کائنات میں ہیں، اسی کو ہم پرکرتی کہتے ہیں پرکرتی ہے، پرکرتک نیم ہے۔ تو پرکرتی کا مطلب یہی ہوا کہ اس نے اپنے قانون جاری کر دیے، وہی پرکرتی ہے اور وہ بدلتی نہیں۔ تو اسی کو قرآن شریف میں اللہ کی فطرت کہا گیا، اور انسان، اور قرآن نے یہ کہا کہ انسان کو ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے، انسان کو وہ پرکرتی کے انوسار پیدا کیا ہے، فطرت کے مطابق۔ تو فطرت کے مطابق کا مطلب یہ کہ جو قانون رکھ دیے ہیں انہی قانون کے مطابق انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس قانون کی کوئی خلاف ورزی کرے گا، اوہیلنا کرے گا، تو وہ دھرم و دین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، اور لوگ اس کا ٹھیک مطلب عام طور سے ٹھیک سے مطلب نہیں سمجھتے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اب اس کا ترجمہ جیسے ہوتا ہے کہ ترجمہ تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن مطلب نہیں سمجھتے، یہاں تک جو میں نے سمجھایا تو اب مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ تو فطرت کیا؟ سوبھاؤ کیا؟ اپنی فطرت، جیسے ہمارا کوئی سوبھاؤ فطرت ہوتی ہے، ایسا کوئی اللہ کا سوبھاؤ یا فطرت؟ فطرت نیچر کو کہتے ہیں۔ اللہ کی فطرت کا مطلب اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، اس کی کریٹ کی ہوئی اس سرشٹی یا پرکرتی، تو اس کے مطابق انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ جو قانون ہیں، جو پرکرتک نیم ہیں، ان کا پالن کریں۔ باقی سرشٹی ان سارے قانونوں کو اپنے اپنے لیے جانتی ہے، ساری مخلوق۔ انسان کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو بتایا جائے اور گائیڈ بھی کیا جائے کہ پرکرتک نیم یہ ہیں، ان کا پالن کرو گے تو تمہیں کامیابی ہوگی۔ تو یہ ہے اصل میں وہی دین جو ہمیشہ سے قائم ہے، صدا سے، یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے آیا، بلکہ یہ پرکرتک نیم کا دھرم ہی ہمیشہ کا چلا آ رہا سیدھا دھرم ہے۔ لیکن زیادہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یہ بھی قرآن نے کہا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کوئی چیز ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی اپنی کوئی فطرت ہوتی ہے، اللہ کی بنائی بھی پیدا کی ہوئی فطرت۔ یہ جو قانون ہیں جو انسان کے لیے ہیں، اب انسان جانوروں کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی پرکرتی کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ان بلٹ ہوتی ہیں، وہ پرکرتی اس کی فطرت اس کے اندر جبلی طور پہ، پیدائشی طور پر ہوتی ہے۔ مچھلی کا بچہ تیرنا جانتا ہے شروع سے، بطخ کا بچہ بھی فوراً پیدا ہوتے ہی تیرنا جانتا ہے۔ کتے کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ چاہے یہاں کا ہو چاہے آسٹریلیا کا ہو، اس کو جو کوئی کچھ کھانا کھلائے، کچھ دے تو وہ اس کا وفادار ہو جاتا ہے۔ طوطے کا ایک سوبھاؤ ہوتا ہے اپنا، آپ برسوں سے دانا پانی کھلاتے رہے، پر نکلیں گے تو اڑ جائے گا۔ پر کاٹ کے رکھتے ہیں لوگ اگر کھلا چھوڑتے ہیں تو، یا پنجرے میں رکھتے ہیں۔ تو یہ فطرت ہوتی ہے سب کی، وہ ان کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے، اپنے وقت پر سیکھ جاتے ہیں چیزوں کو، خالی پیدائش سے نہیں ہوتا، ان کا الگ الگ وقت آتا ہے، اس وقت پر وہ چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں، کوئی سکھانے نہیں آتا۔ مرغی ایک خاص عمر کے اندر انڈوں کے اوپر بیٹھنے لگتی ہے اور انڈے سینے لگتی ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا، کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی کہ انڈے اس ایج کے اب انڈے سینے ہو کیسے، اور کیسے بچانا ہے، اور کیسے ان کو پلٹتے رہنا ہے، کہ ورنہ اس کے اندر وہ سڑ جائے گا اور اس کے اندر بچے چوزے نہیں نکلیں گے۔ تو یہ اس کو خود سے معلوم ہوتا ہے، اور خود سے شروع سے نہیں معلوم ہوتا، ایک اسٹیج آتی ہے جہاں اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر چپس ہیں، اسے کہتے ہیں ہم انسٹنکٹس یا جبلت، کہ کسی اسٹیج کے اوپر وہ کیا چیز اس کے اندر آ جائے گی۔ اپنی بچیوں کو ہمیں ماں بننے کی ٹریننگ دینی ہوتی ہے، ورنہ ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ اپنی اسٹیج کے اوپر یہ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی جو اسٹیج ایج کی آتی ہے۔ تو صرف انسان کو چونکہ آزادی ہے شروع سے، اس کو وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اور یہی اس کے لیے رول اس لیے تھا کہ اس آزادی ہی کے اندر اس کی پریکشا اور امتحان ہو۔ تب اسے نیم بتا دیے جائیں کہ نیم ہے یہ، ان کا پالن کرنا ہے، وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا، وہ اس کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے، دوسرے نہیں کرتے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے
کہ وہ دو چیزیں اس میں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ایشوریہ ودھان آئے, نیم بتا دیے جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے, اسے عقل دی گئی ہے, اسے بدھی اور وویک دیا گیا ہے, وہ اس کا استعمال کرے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. آگے آئے گا اس کے اندر, یہ پچھلا ریویژن ہے خالی, کہ جتنا عقل کا یا بدھی اور وویک کے پریوگ کا استعمال کا جتنی تاکید قرآن نے کی, اتنی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں لائی جا سکتی, کہ چاہے وہ کسی انسان کی لکھی بھی ہو, چاہے پہلے کے دھارمک گرنتھ ہوں, جتنی قرآن نے تاکید کی عقل کے استعمال کی. تو اس لیے کہ یہ تو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ یہ ودھان آیا ایشور کی طرف سے, کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے دنیا کے اندر. تو وہاں پر بدھی اور وویک سے پرکھنا ہوگا کہ دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں رہیں گی, تب کامیابی ملے گی, اور تب وہ اسلام پر ہوگا یا صحیح دھرم پر ہوگا, یا جو اس کا اصل صحیح ودھان ہے, جو اس کے سرشٹا نے, اس کے مالک نے اس سے چاہا, تب وہ کر سکے گا. خالی اپنی عقل سے بھی کام نہیں چلتا. عقل کی کا حساب بچپن سے, میں شروع سے میں بتا رہا ہوں, شروع کی اسٹیج کا اور بعد کی اسٹیج پر, زیادہ ایڈوانس اسٹیج میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے کہ جب بچہ ٹرین میں بیٹھتا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ باہر کا سین بھاگ رہا ہے اور ہم رکے ہوئے ہیں, اس لیے کہ نظر یہی آتا ہے اسے. جب ذرا بڑا ہوتا ہے تب اس کو سمجھ آتی ہے, اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ نظر تو یہی بتا رہی ہے, لیکن اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ باہر کا سین رکا ہوا ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں. تو جو کچھ نظر آتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ویسے ہی ہوتا ہے. جب انسان اپنے انوبھو سے, ایکسپیرینس سے اور عقل سے بات کو, چیزوں کو سیکھتا ہے. یہ چھوٹی اسٹیج کی بات ہے, شروع کی میں نے مثال دی. یہی بڑی اسٹیج کے اوپر, ایڈوانس اسٹیج پر آخر تک جاری رہتا ہے کہ اگر صرف عقل کی بات کرے گا تو اس میں جگہ جگہ اس کو بہت بڑی چوٹ ہو جائے گی. اس کے لیے خدا کی ہدایت کی, ایشوری نردیش کی, اس کی گائیڈنس کی بھی ضرورت پڑے گی, اور عقل کی بھی ضرورت پڑے گی. کہ ایسا تو نہیں کہ کس نام کے اوپر لوگ دھوکہ دے رہے ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. اس لیے کہ یہاں جتنے مت چلے, وہ مت ہمیشہ ان چلانے والوں نے یہ کہا کہ یہ ایشور کی طرف سے ہیں. تو کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے, کیا اس کی طرف سے ہے, کیا نہیں ہے, اس پر آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی, اور وہ بدھی اور وویک سے معلوم ہوگا. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ضروری تھیں. جب اس میں سے ایک بھی چیز ڈراپ ہو جائے گی تو انسان دھوکہ کھا جائے گا اور ان صحیح نیموں کا پالن نہیں کر پائے گا جو اس کے لیے رکھے گئے. جب نیم اس نے بنائے اور یہاں پر صرف انسان کو سوتنترتا آزادی دی, کسی اور کو نہیں دی, تو یہاں پر اس کا جیون اس پریکشا کا تھا کہ سمرپن وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, ان نیموں کے انوسار, ان قوانین کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے یا نہیں گزارتا ہے. وہ قانون بنائے ہوئے اسی کے ہیں. اسے میں پھر دوبارہ لے جا رہا ہوں کہ جتنی سرشٹی ہے, انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں, وہ چاہے جانور ہوں اور چاہے بے جان چیزیں ہوں, وہ سب اپنے اپنے دھرم پر ہیں, یعنی ان نیموں کا پالن کر رہے ہیں. وہ نیم ہم نے نہیں بنائے کہ ہندوستان کے اندر ہم ہواؤں کے لیے, ہم پہاڑوں کے لیے, ہم دریاؤں کے لیے کوئی نیم بنا دیں کہ تم اس کا پالن کرنا. ہمارے دیش کے اندر بہتے ہیں یہ, اور ہمارے دیش کے پہاڑ ہیں, ہم ان کے لیے یہ نیم بنا رہے ہیں. وہ نیم ہم نہیں بنا سکتے. وہ قانون وہی ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے, اس نے ان میں جاری کر دیے ہیں. تو اس کے اندر انسان انٹرفیئر نہیں کر سکتا, اور وہ اس قانون پر چل رہے ہیں. ایسے انسان کی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا, اس نے جو کچھ بتایا, اس قانون کے اوپر چلنا جو ہے, اس قانون کی پابندی کرنا, اسی کو حکم ماننا کہتے ہیں, آدیش ماننا کہتے ہیں, قانون کی پابندی کرنے کو, اور اسی کو راجیہ یا حکومت کہتے ہیں. جس کا قانون مانا جائے اس کی حکومت ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پپیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں, کٹ پتلی حکومتیں, پیچھے سے حکم کسی اور کا چل رہا ہے, سامنے سے کرسی پر کچھ اور لوگ بیٹھے, ہم کہتے ہیں کٹ پتلی حکومت ہے. تو جس کا حکم چلتا ہے اصل حکومت اس کی ہوتی ہے, راجیہ اصلی اس کا ہوتا ہے جس کے آدیش چلتے ہیں. تو یہاں پر اگر اس نے پرکرتی میں تو رکھ دیے, انسان کو گائیڈ کیا, اس کے آگے سمرپن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آدیش مانے جائیں, اور اس کے آدیش ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر راجیہ اسی کا ہو. اسی کو اسلامی راجیہ کہتے ہیں اور اسی کو رام راجیہ کہتے ہیں.
اور اسی کو کنگڈم آف گاڈ کہتے ہیں. یہ صرف بھاشاؤں کا انتر ہے, زبان کا خالی فرق ہے. اور اسے سمجھ لیجئے گا, کسی جگہ یہ دھوکہ نہ ہو رام راج, جیسے کہ رام چندر جی کی میں بات کر رہا ہوں. رام چندر جی تو راجا دشرتھ کے بیٹے تھے. رام جسے اپنی موت کے وقت لوگ کہتے ہیں کہ رام 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 نام ست ہے, کہ وہ اس کا نام جس کا ہمیشہ سے, جو یہ تو رام چندر تھے, رام کے چندر. تو وہ اس کا راج آنا یا اس کی اطاعت قبول کرنا, اسے ہم اسلامی حکومت کہیں یا اسلامی مملکت کہیں یا کنگڈم آف گاڈ جسے بائبل نے کہا ہے, تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں. بندگی کا مطلب یہ جو کچھ اس نے چاہا بس ویسے ہی کریں. یہ نہیں کہ کچھ وقتوں میں نماز پڑھ لی, کوئی خاص وشیش سمے جس میں پوجا کر لی, کہ ہم تو اس کا آگیا پالن کرتے ہیں. تو ہر لمحے زندگی کے اندر صرف اسی کی مرضی کے اوپر چلنا, اسے بندہ بننا کہتے ہیں. تو جتنے حکومت کا اختیار اصل میں صرف اسی کا ہے, قانون صرف اسی کا مانا جائے گا, ورنہ دھرم نہیں بچے گا. اور قانون ماننے کا قانون اس کے ہر معاملے میں اسی کی بات کو ماننے کو ہی بندگی کہتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ یہی ہمیشہ سے چلا آ رہا دھرم ہے, ذالک الدین القیم. اور دین قیم جو ہے اس کا لٹرل ترجمہ ہوتا ہے ٹرانسلیشن سناتن دھرم. قیم جو ہمیشہ سے قائم ہے, سناتن جو سدا سے سیدھا چلا آ رہا ہے. قرآن نے کہا یہی سناتن دھرم ہے, یہی دین قیم ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو ادھکتر لوگ اس بات کا گیان نہیں رکھتے, اسے جانتے نہیں لوگ زیادہ تر کہ یہ حقیقت یہ ہے. اور بہت سمپل ہے اگر اس کو ترتیب سے ٹھیک سے سمجھا جائے. اور یہ قانون جب اس کا بنایا ہوا ہے, جو قانون وہ ہمارے لیے دے, جو ودھان وہ ہمارے لیے دے, یعنی ہمیں ہمارا سبھاؤ بتائے, یہ کہ تمہیں کس سبھاؤ پر چلنا ہے. ہمیں اس نے پابند نہیں کیا, باقی پرکرتی کو پابند کیا. جیسے بچہ جب کپڑے گیلے کر لیتا ہے, پیشاب کر لیتا ہے تو روتا ہے. بچہ کو کوئی تکلیف ہوتی تب روتا ہے, ورنہ نہیں روتا. بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے, وہ بھی تکلیف کی بات ہے, کشٹ کی. اور جب وہ گندے اپنے کپڑے کر لیتا ہے تب روتا ہے. بہت چھوٹا بچہ جو گود کا ہوتا ہے, اس کو صفائی پسند ہے, کپڑے بنا دیں چپ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس حالت میں چھوڑ دیں اور ماں کہے اس میں کیا پریشانی ہے, بار بار آنا پڑ رہا ہے, بچہ ذرا جلدی جلدی پیشاب کرتا ہے, بار بار آنا پڑ رہا ہے, گھر کے کام جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں, اسے کیا پریشانی ہے, کوئی دقت کی بات تھوڑی ہے, پھر بدلا دیں گے. چیختے چیختے تھوڑی دیر بعد چپ ہو جائے گا, پھر جب پیشاب کرے گا پھر روئے گا, پھر ہلکے ہلکے کر کے اس کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر وہ نہیں روتا, وہ اس میں پڑا رہتا ہے. تو یہ اس کی جو فطرت ہے, جو سبھاؤ ہے, اس پر ایک پردہ پڑ گیا, ایک غلاف پڑ گیا, ایک آورن آ گیا. اصلی سبھاؤ اس کا یہ نہیں تھا. اصلی سبھاؤ تو وہ تھا اس کا. یہ سبھاؤ ماحول نے اور دوسروں نے بدل دیا, یہ فطرت بدل دی گئی اس کی. تو اس لیے بڑے ہو کر جن چیزوں کو, بہت سی ایسی چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوبھاوک ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سی سوبھاوک نہ ہو, آورن اور پردے آگے ہوں, اور ہم اسے سوبھاوک سمجھتے ہوں, اور وہ فطری نہیں ہو, وہ نیچرل نہیں ہو. ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ تمہارا سبھاؤ اصلی کیا تھا. یہ گائیڈنس, یہ مارگدرشن خود اسی کی طرف سے آتا ہے, اور یہی پریکشا ہے اور یہی امتحان ہے, اور اسی لیے یہاں پر رکھا کہ تم یہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, اس کا پالن کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو جب اس نے ہی انسان کو بنایا اور پھر اس کا سبھاؤ اس نے یاد دلایا کہ یہ تھا, اور یہ ودھان تھا جس پر چلنا تمہارا کام تھا, تمہاری بندگی تھی, باقی سب چل رہے ہیں, اسے نیچر کہتے ہیں. تو اسی کی بنائی ہوئی نیچر ہے. تو جتنا برہمانڈ میں ہمیں جو نیچر نظر آ رہی ہے, اس سے کسی بھی جگہ جو لا یا ودھان ایشور کے پاس سے آیا, ان دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ممکن ہے. اس لیے کہ وہ نیچر اسی کی, وہ فطرت اسی کی بنائی ہوئی پرکرتی, اور وہی قانون دے رہا ہے کہ یہ ہے نیچر. تو اگر وہ قانون آیا اور کچھ لوگوں نے جو ستپرش تھے, پیغمبر تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ ہے ودھان اور یہ ہے اصلی نیچر, تو اور اسے لوگوں نے یاد کر لیا یا بات کو ریکارڈ کر کے لکھ لیا, تو وہ چیز اگر اپنی اصلی حالت میں ہے تو کبھی اس نیچر سے, یونیورس سے, برہمانڈ کے اندر جو قانون ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتی کبھی. اس لیے کہ وہ برہمانڈ کے اندر نیچر اسی کی رکھی ہوئی, یہ باتیں اس نے ہی بتائیں. اگر دونوں ٹکرا رہے ہیں کہیں, وہ جو ہمارے پاس دھرم شاستروں کے نام پر ہمارے پاس الگ الگ بھاشاؤں کے اندر اور الگ الگ زمانوں کے اندر لوگوں کے پاس چیزیں موجود رہیں, اس کے اندر کوئی چیز ٹکرا نہیں سکتی
جو برہمانڈ میں نیم رکھے ہوئے ان سے کہہ لیے کہ یہ نیم اس نے جو ہم نے لکھ لیے، جو لوگوں نے بتایا پیغمبروں نے، اسی کے دیے ہوئے ہیں. تو ان دونوں میں کلیش نہیں ہو سکتا. اگر کہیں کلیش نظر آ رہا ہے یا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ دھرم نہیں ہے، کہیں بدل گیا ہے، کچھ اس کے اندر کہیں پریورتن ہو گیا. اگر کہیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے پرکرتی سے یا نیچر سے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ بدلا نہیں گیا، ہم نے ارتھ غلط سمجھا ہے، ہمارا سمجھنا غلط ہے. کہا تو یہ جا رہا تھا، ہم نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے، وہ دھرم نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا پیمانہ ہے اور یہ بہت بڑا ایک گیج ہے اس بات کو ناپنے کا کہ کوئی بھی دھرم شاستر کے نام پہ جو چیز بھی ہمارے پاس ہے وہ ست ہے یا نہیں ہے، اس کو نیچر کے یا فطرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں. قرآن نے ابھی پیچھے آیت گزری کہ فطرت کے مطابق، نیچر کے مطابق، سبھاؤ کے مطابق ہی پیدا کیا ہے. اللہ نے جو قانون بنائے ہیں اس سے الگ نہیں. اب یہ سسٹم جو ہے یہ اس بات کو لازم قرار دیتا ہے، انوارے کرتا ہے کہ پھر ہر حکم ہر طرح کا اسی کا مانے، ورنہ ورودہ بھاس آ جائے گا اور ٹکراؤ آ جائے گا. کچھ اپنی مرضی کی کچھ اس کی جانکاری کی، تو وہ نظام اور سسٹم نہیں چلے گا اور اس میں بڑی برائیاں آ جائیں گی. اس لیے کہ وہ آپس میں ٹکراؤ ہوگا دونوں چیزوں کے اندر. اور ایمان اس کو کہتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے تھے میں اللہ پہ ایمان لایا، میں ایشور میں آستھا رکھتا ہوں، تو خالی زبان ہلانے کا نام آستھا یا ایمان نہیں ہوتا، بلکہ اس بات پر یقین کہ جو کچھ اس نے بتایا ہے اس نے بتایا اسی پر چل کر صحیح سفلتا یا کامیابی ملے گی، اس کے ریزلٹ اچھے ہی آئیں گے. اس بات پر پورے یقین کو ایمان کہتے ہیں. خالی زبان ہلانے کا نام ایمان نہیں ہوتا. اور کسی وشیش پریوار میں کسی مخصوص خاندان میں پیدا ہونے اور کچھ رٹا دینے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رٹا دیا گیا، اس سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہو جاتا. اس بات کا پورا یقین کہ جو قانون بتائے گئے ہیں اس قانون کا یہی نتیجہ نکلے گا، جو بتایا گیا ہے یہی رزلٹ نکلے گا. جو بتایا کہ یہ قانون ہے، اس قانون کے حساب سے اگر یہ برا کرتے ہو تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اس بات کا پورا یقین ہونا، اس کو ایمان کہتے ہیں. خالی کچھ چیزوں کو رٹ لینے سے اور اپنے آپ کو کہہ لینے، اپنے آپ کا دعویٰ کرنے سے ایمان نہیں ہوتا. یعنی مذہب اور دین میں یہ فرق ہے. یعنی دھرم اور مذہب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ مذہب اور دین، سنسکرت میں جسے دھرم کہتے ہیں یا ہندی میں جسے دھرم کہتے ہیں وہ عربی میں دین ہے. یہاں آپ کے یہاں مذہب چل پڑا، خوب اچھے علم والے مذہب اسلام میں یہ بات ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے. مذہب انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوئیں. دین جو ہے یا دھرم جو ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا یا ایشور کا دیا ہوا ہے. بیٹے آپ وہاں پیچھے چلی جائیں، وہاں لیڈیز ہے، مطلب پیچھے لیڈیز. تو مذہب میں کچھ آستھائیں جس کسی نے بھی دے دی، پرمپرا میں، ہماری روایات میں، ہماری ٹریڈیشنز میں چلی آ رہی ہیں، اس کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوتا ہے. اسے مانو گے تو یہ دھرم ہے. اس میں عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ مذہب ہوتا ہے. اسے ماننا ہی ہے. یہ حضرت امام حنیفہ نے کہہ دیا ہے، ہم تو ان کے فالوور ہیں اس لیے ہم اسی کو مانیں گے. ہمارے گرو تو وہ ہیں، فلاں ہیں، ہمارے امام تو وہ ہیں. جو انہوں نے کہہ دیا ہے ہم تو انہی میں آستھا رکھتے ہیں، بس بات سیدھی. اس میں کوئی ترک نہیں چلے گا. یہ چیز یہ جو ہے یہ دھرم نہیں ہے. یہ ہے مذہب اور یہ ہے مت. اس میں کوئی یہ کچھ آستھاؤں کا نام ہے، ایسی آستھائیں جن کو آنکھ بند کر کے ماننا ہے، ایسے عقائد جسے بغیر عقل کا استعمال کیے ماننا ہی ماننا ہے. اندھ وشواس دین یہ نہیں کہتا، دین بات ہی نہیں کرتا اندھ وشواس کی. دھرم قرآن شریف میں نے کئی بار یہ بات یہاں کہی ہے کہ اگر کچھ آیتیں اگر قرآن شریف کے اندر اگر آپ کے جیسا لوگ عام طور سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا، اس اللہ پہ ایمان لائے، پیغمبر پر ایمان لائے، پر لوگ پر آخرت پہ ایمان لائے، ہاں کہہ دیا زبان سے، اور اس کے بعد کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، آستھا رکھنی ہے، اور اچھے عمل کرنے، اچھے کرم کرنے. اچھے کرم دنیا جانتی ہے، اس کا تعلق خالی اس سے نہیں کہ قرآن میں دیے ہوئے.
وہ عقل جانتی ہے، وہ اچھے کرم وہ بھی جانتا ہے جو کسی دھرم کو نہیں مانتا اور خدا کو ہی نہیں مانتا، وہ جانتا ہے اچھے کرم کیا ہیں، برے کرم کیا ہیں۔ تو اعمال صالحہ جسے عام طور سے دنیا میں سمجھا جاتا ہے اچھے کرم، وہ اچھے کرم کرنا اور کچھ باتوں کو کہنا کہ اس میں ہماری آستھا ہے، ہم ایمان لائے، ایک ایشور میں ایمان لائے، اس کے پیغمبر اور رسولوں میں ایمان لائے، مرنے کے بعد حساب کتاب میں پرلوک میں ایمان لائے، یہ کہہ دیا ہم نے اور اچھے کرم کر لیے۔ اگر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھے عمل کیے۔ اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ بھئی 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے پورے روزے رکھنا، اگر حیثیت ہو تو انیواریہ دان کمپلسری، زکوٰۃ بھی دینا، جو پیسے والے ہیں، جو پاورٹی لائن غریبی ریکھا سے جو اوپر ہیں ان لوگوں کو انیواریہ دان دیں جو غریبی ریکھا سے نیچے ہیں، اور حج کرنا کہ زندگی میں ایک بار تو تیرتھ استھان پر چلے گئے، اتنی باتیں پوری ہو جائیں، نجات ہو جائے گی یا مکتی ہو جائے گی یا ہمیشہ کی زندگی جنت یا سورگ مل جائے گی۔ تو اگر اتنا کافی ہوتا آپ کے لیے، اور مسلمان قریب قریب سب یہی سمجھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، خالی یہیں کی بات نہیں ہو رہی، اگر اتنی باتیں کافی ہوتی تو پھر قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنی باتیں تو 50 آیتوں میں آ جاتی، 50 سے کم میں آ جاتی۔ اور جسے پارے کہتے ہیں وہ ڈویژن جو قرآن میں کیا ہے 30 پارے، اتنی باتیں تو 4تھائی پارے میں آ جاتی کہ باقی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ایکسٹرا چیزیں آئی جس کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ نے دی ہیں اور ایشور نے دی ہیں تو ایک حرف بھی، ایک شبد نہیں، ایک اکشر بھی ایکسٹرا نہیں ہو سکتا۔ جو آوشکتا ہے اور ضرورت ہے انسانوں کی چیزوں میں تو ایکسٹرا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی دی ہوئی چیزوں میں جتنی ضرورت ہے اتنی ہوں گی، اس سے ایکسٹرا نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ خالی اتنی بات کافی نہیں ہے، یہ غلط سمجھا ہے۔ اس نے کیسے کیسے سمجھا، یہ سب ضروری تھا اسے سمجھیں۔ اس نے اعلان کیا کہ میں ایک ہوں قرآن میں، اسے کہتے ہیں ایک ایشورواد، یہ توحید کو ماننا، اس کے گن اور صفات کے اندر بھی کسی اور دوسرے کو ساجی نہ بنایا جائے، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، اسے توحید کہہ دیا۔ وہ مالک ہے، وہ اعلان کر دیتا کہ جو کوئی یہ نہیں مانے گا میں اسے سزا دوں گا، اس کا حساب لوں گا۔ مالک نے بتا دیا کہ اسے ماننا ہوگا تمہیں، جو نہیں مانے وہ سزا پائے گا۔ لیکن اس نے خالی اعلان نہیں کیا، بھرا پڑا ہے قرآن شریف، کم از کم 1/4 قرآن جو ہے ان دلیلوں سے بھرا پڑا ہے کہ وہ ایک ہونے کا مطلب کیا ہے، کیوں ایک ہے، تمہیں ثبوت دیے اس نے، خالی دعویٰ نہیں کیا، اس کے ثبوت دیے ہیں کہ ایک ہی ہے، اور وہی سب کچھ کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ جگہ جگہ اور عقلی سب تارکیک ثبوت دیے۔ تم دیکھتے نہیں یہ جو کچھ بھی ہے پورے برہمانڈ کے اندر کس نے پیدا کیا ہے؟ بھئی یا تو تم نے کیا ہے، یہ انہوں نے تو کیا نہیں کتے بلیوں نے، یا تو تم نے اور تم جیسے انسانوں نے پیدا کیا، یا ہم نے کیا ہے۔ تم نے نہیں کیا تو ہم نے کیا، اس بات کو مانو، یا یہ کہ کوئی تم بتاتے کہ نہیں اس نے کیا ہے، تو خود سوچو کہ کس نے، کوئی ایک پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ دلیلوں پہ دلیلیں، وہ جو خالی جس کی پوری فل اتھارٹی ہے جس کو، یہ تو اس نے آزادی دے رکھی ہے، سوتنترتا اس لیے نہیں پکڑ کرتا اور اس لیے یہیں پر کوئی فوراً سزا نہیں دیتا، لیکن وہ جب چاہے جس کو چاہے تباہ کر دے، جن بستیوں کو چاہے نشٹ کر دے، جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے ختم کر دے۔ ابھی بڑی صلاحیتیں تھیں، کہتے تھے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ نالج علم ہمارے پاس ہے، ساری دنیا یہ مانتی ہے، ہمارے نعرے لگاتی ہے، اگلے ہی چھڑ پیرالیسس ہو گیا، زبان سے بھی کچھ نہیں نکل رہا، عقل بھی غائب ہو گئی، ہکلا رہے ہیں، منہ سے کچھ نکل نہیں رہا، چل نہیں پا رہے، سب گئی ساری انٹیلیجنس اور ساری حکومت سب ختم ہو گئی۔ یہ تو جب چاہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے ساتھ جو دل چاہے کرے، لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے نیچر کو پیش کیا ہے ثبوت میں، اس کی اپنی بنائی ہوئی سرشٹی کہ یہ ثابت کرتی ہے، اور وہ جگہ جگہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا مالک ایک ہے، اور اس پہ قانون جگہ جگہ بہت کامن سینس کی نیچرل چھوٹی چھوٹی دلیلیں دی ہیں جو کم عقل کا انسان بھی سمجھ لے۔ کہ یہ بتاؤ کہ بہت سے اگر خدا ہوتے، بہت سے ایشور ہوتے، اس یونیورس کو چلانے والے بہت سے ہوتے، تو اس کا سسٹم بگڑ نہیں جاتا سارا، ہر ایک اپنی مرضی کی بات کرتا۔ ایک بہت سو کی تو بات الگ، ایک بس کے 2 ڈرائیور نہیں ہوتے، بہت سو کی تو بات بہت دور کی بات ہو گئی۔ تو ایک اسٹیٹ کے، ایک ملک کے 2 پرائم منسٹر نہیں ہوتے،
ایک اسٹیٹ کے 2 مکھیہ منتری نہیں ہوتے، ان کو ایڈوائز کرنے والے دوسرے ہو سکتے ہیں، لیکن مرضی کا مالک وہ ہے، وہ مرد وہ ایڈوائز کرنے والوں کا پابند نہیں ہوتا۔ اس نے تو جگہ جگہ مثالیں اسی نیچر اور اسی سرشٹی کی دی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسے مان لو۔ خالی دعویٰ نہیں کیا، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ دعویٰ کرنے کا ادھیکار حق اسی کو ہے، اور کسی کو اتنا ادھیکار نہیں ہے۔ مالک ہے، طاقت ہے، شکتی ہے۔ نہیں مانتے تباہ کر دیں گے ہم، نہیں کیا تباہ یہاں۔ سمجھ جائیں گے، سیکھ لیں گے، مان لیں گے، بات کو مان لیں گے، کچھ دن اور سوچ کر مان لیں گے، ابھی پوری پریکشا ہو جائے، اس پورے سے نکلتے نکلتے تک مان لیں۔ ثبوت دیے، دعویٰ نہیں کیا خالی۔ اس نے اگر کہا کہ ہمارے اشدوت آئے، پیغمبر آئے، ان کے ثبوت دیے ہیں، دعویٰ نہیں کیا، اور ثبوت بھرے پڑے ہیں قرآن شریف کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے سے کامن سینس کے ثبوت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان سے کہو، قرآن میں آئے تھے اس کی، کہ ان سے کہو کہ تمہارے سامنے بچپن سے لے کے یہاں تک کی زندگی ہے، تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں میں، تو پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی بات، اتنی بڑی بات گڑھ کر کہہ دی؟ لقد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے بیچ ایک پوری عمر گزار کر آیا ہوں، 40 سال تک جو عمر گزاری، اس میں تم ہی لوگوں نے یہ ٹائٹل دیا کہ یہ سب سے سچا ہے، الصادق الامین، سب سے امانت دار ہے، دھور اور دھاری ہے۔ لوگ آنکھیں بند کر کے تم نے 40 سال تک میری ہر بات پر یقین کیا اور وشواس کیا کہ یہ آدمی بستی میں جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ چھوٹی سی چھوٹی بات جھوٹی نہیں کہتا، تو ٹائٹل ہی ان کا ستیہ وادی پڑ گیا، الصادق، یہی ان کا ٹائٹل تھا۔ کہ یہاں تک آتے آتے اب اس بات کے اندر، جس میں مجھے کوئی حکومت نہیں کرنی، کچھ تم سے مانگنا نہیں، تم سے پیسے نہیں لینے، اس میں تم سے جھوٹ بولوں گا۔ ثبوت دیا ہے کہ یہ آدمی کے کیریکٹر کی، اس کی بات ہوتی ہے، گواہی کی بات۔ جب عدالت میں گواہی دے رہا ہے، یا کوئی بات ہو گئی یہیں پر، عدالت کی بات جانے دیں، کوئی تیسرا آدمی ہے، ثالث ہے، 2 لوگ آئے، اب اس میں گواہی بھی اپنی لائے، اب اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ گواہ جھوٹی ہے یا سچی، گواہ تو جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی تو پوری زندگی ایسی ہے، جھوٹا ہے ہی نہیں ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر یہ یقینی معلوم ہو جائے تو پھر پورا اطمینان ہو جائے گا کہ اس کی بات جھوٹی نہیں ہوگی، بات سچی کہہ رہا ہے، یہ جھوٹا آدمی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ چھوٹی سی ایک مثال، میں تو ایک مثال دی، میں نے دلیلیں بھری پڑی ہیں، خالص دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو تمہارے پاس جو اللہ کے رسول آئے یہ سچ مچ ایشور کی طرف سے پیغام لائے تھے، اس کو ثابت کیا، پر لوگ کو ثابت کیا، آخرت کو بھری پڑی ہیں دلیلیں قرآن شریف میں۔ تم روز نہیں دیکھتے، کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ زمین زندہ ہوتی رہتی ہے، موت میں سے وہ زندگی نکالتا رہتا ہے تمہاری نظروں کے سامنے، تمہاری نظروں کے سامنے وہ زندگی میں سے موت نکالتا رہتا ہے، چاروں طرف اپنے دیکھ لو۔ تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بات کو کیسے یہ سارے کڑ یہ تو الگ ہو گئے، بکھر گئے؟ ارے جب یہ کڑ تھے ہی نہیں تب اس نے پیدا کر دیا تھا، جب کوئی کڑ نہیں تھا اور تمہیں بنا دیا تھا، اب تو خالی بکھرے ہوئے ہیں۔ پہلی بار پیدا کرنا، قرآن کہتا ہے کہ اب یہ سوچو، پہلی بار جس نے وجود بخشا جب کچھ نہیں تھا، جب تمہیں وجود دے دیا تھا، یہ مشکل تھا، یا اب جو کڑ بکھرے ہوئے ان کو اکٹھا کر کے پھر تمہیں ایک بار تمہارے اندر جان ڈال دینا یہ مشکل ہے؟ اپنی عقل سے سوچو، کہتے ہو کیسے ہوگا؟ تم اپنی عقل سے سوچو کیسے ہوگا؟ تم کہتے ہو ہڈیاں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ تم اپنے جسم پہ غور کر لو، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز قرآن نے کہا اپنی فنگر ٹپس پہ غور کر لو کہ اربوں لوگوں کا جتنے دنیا میں موجود ہے، اتنا سا ڈیزائن ہر ایک کا ڈیفرنٹ، اور جتنے گزر گئے ان کا بھی کسی سے اس سے میچ نہیں ہوتا، جتنے آئیں گے ان کا بھی کسی کا میچ نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی دنیا میں کر سکتا ہے تمہارے لیے؟ تم خالی اپنی انگلیوں کے اوپر، اپنی انگلیوں کے پوروں کو کا فنگر ٹپ پہ نظر ڈال لو، اتنی بڑی ہماری قدرت ہے، ہم ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے، یہ تو بڑی باریکی کا کام ہے، بہت موٹا موٹا کام ہے وہ، ان ہڈیوں کو اکٹھا کر دینا۔ تو قرآن نے، یہ تو میں نے 2-3 چیزیں کہیں اور کامن سینس کے ثبوت دیے، جتنی چیزیں ہیں وہ کامن سینس کے ہیں، بہت بڑی بڑی سائنٹیفک چیزیں بھی ہیں، وہ جو پہلے نہیں تھیں، وہ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، وہ کہا کہ اچھا اب اسے دیکھ لو، تم کیا مانتے تھے اور ہم کیا کہتے چلے آ رہے تھے، آج یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں، بات تو وہی تھی جو ہم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم دکھاتے چلے جائیں گے، خالی یہ نہیں کہیں مان لاؤ، مانو دعویٰ کر دیا، ہم اپنی آیات، اپنی آیتیں اب تمہیں دکھاتے چلے جائیں گے برہمانڈ میں،
فی الآفاق وفی انفسہم، تمہارے اپنے اندر دکھاتے چلے جائیں گے، تمہاری اپنی باڈی کے اس مشینری کے اندر، یہاں تک کہ یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہ اللہ کے کلام کی، ایشور کی وانی کی، اس قرآن کی آیتیں سچی ہیں، وہ ہم تمہیں یونیورس سے ثابت کرتے چلے جائیں گے اینڈ تک۔ بہت اونچی اونچی سائنٹیفک باتیں بھی ہیں، بہت کامن سینس کی دلیلیں بھی ہیں، تو یہ سارا کا سارا اس کو ثابت کیا، اس نے دعویٰ نہیں کیا ہے، خالی دعویٰ نہیں کیا، جبکہ اسے دعویٰ کرنے کا حق تھا۔ مانو نہیں تو تباہ کر دوں گا، مالک ہے، وہ ثابت کر رہا ہے، ایک بار نہیں، 50 دلیلیں، 100 دلیلیں، 150 200 بار بار کے مان لو تمہارا بھلا ہے، یہی سچ ہے، اس کے سوا سچ نہیں ہے۔ اس نے دلیلیں دی، آپ کا ایمان یہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے فلاں کی مان لو، اندھ وشواس کے ساتھ میں، اس نے کہا اسے مان لو۔ سب دھرم کے چھیتر میں، وہ مذہب ہے، دھرم نہیں ہے، دین نہیں ہے، دھرم کے چھیتر کے اندر تو اندھ وشواس رکھنا۔ تو قرآن نے جتنی باتیں عقل کے استعمال کرنے کی کہیں، کتنی، یعنی جگہ جگہ مثال ہے یہ خالی، کیا ایک ایشور کے ساتھ کوئی دوسرے بھی ساجی ہیں؟ اگر نہ صرف خود ثبوت دیتا ہے بلکہ مانگتا ہے ثبوت، تمہارے اگر تم جو دعویٰ کر رہے ہو لاؤ ثبوت، ان جن دیوی دیوتاؤں کو تم مانتے ہو، ایک خدا کے ساتھ میں جن کو شریک تم مانتے ہو، جگہ جگہ کہ ان کے پاس بھی شکتیاں ہیں، فلاں بزرگ کے پاس بھی پاورز ہیں جو گزر گئی ہے، تو ثبوت لاؤ۔ تو قرآن نے نہ صرف یہ کہ اپنی باتوں کے، اللہ نے جو کچھ کہا اسے پوری کائنات کو، برہمانڈ کو سامنے رکھ کر پرکرتی کے پرماণ پرستت کیے، ثبوت دیے فطرت کے، بلکہ جنہوں نے جو اس کے خلاف مانتے ہیں ان سے کہا ثبوت لے کر آؤ، پرماण۔ تو قرآن نے تو جگہ جگہ نہیں، پورا دین کا معاملہ سارا کا سارا اس کا ہے کہ بدھی سے الگ ہٹ کر نہیں ہے کچھ، اندھ وشواس پر کچھ نہیں ہے۔ نہیں ماننے والوں سے کہتا ہے کہ دلیل لاؤ، ترک لاؤ، اپنی باتیں ترک سے کہتا ہے کہ یہ دلیل ہے اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے نہ تو پیدائشی ایمان ہوتا ہے، جنم لیا ایمان والے ہیں کسی وشیش پریوار میں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے، اب ہماری نجات ہو جائے گی، اب ہم سب کو جنت میں جانا ہے۔ تو پیدائشی ایمان کو ایمان تسلیم نہیں کرتا اسلام، اور نہ اندھ وشواس والے ایمان کو ایمان مانتا ہے۔ ہمارے والد نے بتا دیا تھا ہمیں، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں۔ تو آپ کو ثبوتوں سے معلوم ہونا چاہیے کہ بات یہ ٹھیک ہے، آپ کو ثبوتوں سے معلوم ہوا، اور پھر جب معلوم ہو جائے تو اس کا یقین ہونا چاہیے، اور اس یقین کے حساب سے عمل اور کرم ہونے چاہیے۔ یہ خالی اندھ وشواس جو ہے، اسے ایمان یا اسلام قرآن مانتا ہی نہیں۔ والذین اذا، ہلکا ہو گیا یہ میں پڑھ دیتا ہوں، قرآن شریف کی آیت ہے، قرآن یعنی کس درجے کی بات جا کر کے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور ہندی میں دیکھ لیجیے کہ اصلی بندے تو ایشور کے وہ ہیں کہ جب قرآن کی بات کہی جاتی ہے ان سے، اللہ کی آیات کو کیا ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، تب بھی آنکھیں بند کر کے نہیں مانتے۔ ارے بھائی یہ تو قرآن نے کہا، اللہ کی بات ہے، تو کہا کہ اصلی بندے تو وہ ہیں کہ جو پھر سوچ سمجھ، اس کو بھی سوچ سمجھ کر مانتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ماتھا نہیں ٹیکتے۔ اس جیسی بات کہیں کہی نہیں گئی دنیا کے اندر، اور اس کے ماننے والے یہ کہیں کہ آنکھیں بند کر کے ماننا، جو گرو جو کہہ دے، جو امام جو کہہ دے، جو حضرت جو کہہ دے، جو شیخ جو کہہ دے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے سمودائے بن جائیں گے، بہت سے فرقے بن جائیں گے، ہر ایک کا امام کچھ اور کہہ رہا ہے، ہر ایک کے حضرت کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ عقل کا استعمال کرنا ہوگا، اور قرآن کو یا اللہ نے جو کچھ چیز بھیجی کلام ہے اس کو کسوٹی بنانا ہوگا کہ کس کی باتیں اس کے مطابق ہیں، اور عقل کو چھوڑنا نہیں ہوگا، آنکھیں بند کر کے ایمان ہی نہیں مانا جائے گا سرے سے۔ دیکھیں کہ جو کوئی بھی تباہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا کہ یہاں پر جتنی چیزیں ہماری طرف سے پیش آتی ہیں وہ لوگوں کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ تو بیچ کا ٹکڑا لیا میں نے، اگر نقصان اٹھا رہے ہیں، اس کا ذکر کیا تھا بدر کے واقعے کا، وہاں اس وقت یہ آیت آئی تھی کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ اس لیے پیش آیا، وہ اللہ چاہتا تو جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، جن لوگوں نے زیادتی کی تھی، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو ہٹ درمی کر رہے تھے، انہیں تباہ کر دیتا، لیکن وہ سارا واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہلاک وہ ہوا، ونشٹ وہ ہوا جو اپنے کرموں کیا جس نے وہاں پر انجام پایا، طریقے اس نے غلط اختیار کیے تھے،
اور کامیاب وہ ہوا جس نے طریقے صحیح استعمال کیے تھے. یہ چیز صدھ ہو جائے اور ثابت ہو جائے اس لیے واقعہ پیش آیا, ورنہ تو اللہ تو ویسے ہی کر سکتا تھا. تو یہ اصول پرماننٹ دے دیا کہ جو کوئی بھی جس تباہ ہوگا یہاں, وہ تباہ اپنے کیے کی وجہ سے ہوگا. آخرت کی بات الگ, یہاں پر بھی وہ تباہ اپنے اعمال کی وجہ سے, اپنے بزنس تباہ ہو گیا اپنی غلطیوں سے ہوگا, جو اس کے اندر خرابیاں اپنی ہوں گی, یعنی جس طرح کی بھی خرابی آئے گی, نقصانات آئیں گے. بیمار ہو گئے, وہ تمہاری اپنی غلطیاں تھی جس کی وجہ سے بیمار ہوئے. یہ تاکہ ثابت ہو جائے کہ جو کوئی بھی یہاں پر ہلاک ہو, جو بھی تباہ ہو, وہ تباہ ترک کے دلیل کے ساتھ میں ہو کہ یہ ہے ثبوت, یہ کرم تھے اس وجہ سے یہ تباہی آئی ہے. اور جو کوئی بھی یہاں آگے بڑھے, ترقی کرے, زندہ رہے, بڑھ جائے, یہ ثبوت ساری زندگی بتا دے. یہ سارے نیم بدلیں گے نہیں, وہ نیم قانونوں کو دیکھ لے کہ یہ اس لیے آگے کہ یہ قانون تھے جس کی پابندی اس نے کی تھی. تو پھر اگر آپ مسلمان یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, ارے بھائی وہاں جا کر لے لیں گے, یہ تو دنیا کی بات ہے, وہاں ان کی بڑی پٹائی ہوگی, آخرت میں جا کے ہم عیش سے جنت میں رہیں گے اور باقی کی سب کی خوب پٹائی ہوگی, اور بڑے ان کو آگ میں جلایا جائے گا, انہیں جہنم دی جائے گی, ہمارے لیے تو جنت طے ہو گئی ہے. تو یہ بات وہاں کی, تو بات کو ثبوت تمہیں یہیں پر ملے گا, اور وہ ثبوت قرآن نے دے دیے ہیں. قرآن نے کہا کہ تمہیں پاور دیں گے اگر تم نے جو اصول بتائے گئے ہیں ان پر عمل کیا, تو پاور تمہارے پاس ہوگی یہاں دنیا میں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے. اب بات تو یہ ہے نا کہ لوگ ایمان کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایمان لے آئے. ایمان لانے کا مطلب یہ کہ تمہیں جو قانون بتا دیے گئے ہیں تمہیں یہ یقین ہو کہ اس پر عمل کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, یہ ہے ایمان. تو جو کوئی ایمان لایا وعملوا الصالحات, اور پھر عمل کیا اس کے مطابق, ان اصولوں کے مطابق, یہ ہے عمل صالح. وعد اللہ, تو اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ہم زمین میں ان کو ہی سطح دیں گے. اب 56 سے زیادہ ملک ہیں. اصل میں تو بات یہ کہ آزاد ہونے کے بعد, یہ تو ابھی تھوڑے دنوں سے ہیں, اس کو ابھی 60-70 سال بھی نہیں ہوئے, سارے کے سارے غلام تھے مسلمانوں کے جتنے تھے. اب اسے کہہ رہے ہیں آزاد ہو گئے, ذرا سی بھی آزادی نہیں ہے, یہ سب دوسروں کے قبضے میں ہے, کٹپتلی حکومتیں, قانون دوسروں کا چل رہا ہے, یہ بیٹھے ہوئے گدیوں کے اوپر. تو یہ سطح نہیں ہے. کہا کہ ہم دیں گے تمہیں, ہم سطح ہم تمہیں دیں گے. جنہیں ملی ہے انہوں نے ان اصولوں پر عمل کیا ہے, چاہے وہی جانتے نہیں کہ یہ اصول قرآن کے تھے, لیکن انہوں نے ان نیموں پر عمل کیا, اس لیے ملی ہے. قانون یہ بنا دیا تھا, ان قوانین پر انہوں نے عمل کیا ہے, اس لیے اقتدار ملا ہے. یہ جہاں جہاں جسے یہاں پہ کامیابی ملتی ہے یا ملے گی, وہ اسے ان قانون, اس قوانین کے اوپر عمل کر کے ہی ملے گی جو ایشور نے بتائے ہیں اور اللہ نے بتائے ہیں. تمہارے دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا کہ ہم ہیں اس کی گروپ کے, تو ان قانون پہ تم عمل کرو گے تو تم آگے جاؤ گے, دوسرے عمل کریں گے تو دوسرے جائیں گے, چاہے وہ جانتے نہیں ہو کہ یہ قانون اس نے بنائے تھے اور اس کے دیے ہوئے. جیسے جیسے لیتے چلے جائیں گے, جب جتنے دنیا چیزیں کو ریجیکٹ کرتی چلی جا رہی ہے, قانون بنائے انسانوں نے خود, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنا ضروری ہے. تھوڑے دنوں بعد آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے, اس کے یا اس کی کچھ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں بھی ہو تو خرابیاں معلوم ہوتی ہیں کہ بڑی خرابیاں تھیں, اس وقت ہم نے سوچا نہیں تھا, پھر اسے میں سنشودھن, امینڈمنٹ لانا پڑتا ہے کہ سنشودھن ضروری ہے, یا اسے اسکریپ کرنا پڑتا ہے, اس کی جگہ دوسرا لا بنانا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں سنشودھن کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ سے ہیں اور وہ سچ ہیں اور وہ ستیہ ہیں. تو اس قانون پر جس نے عمل کیا, چاہے وہ نہیں جانتے کہ وہاں سے کر رہے, اب سنشودھن کر کے قانون لے آئے کہ ذات پات نہیں ہوگی, جاتی واد نہیں ہوگا, تو اسلام کا قانون لائے, جانتے نہیں تھے وہ. یہاں پر تو میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں, یہاں پر تو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا کہ ان 4 کاسٹ سے الگ کچھ ہوگا ہی نہیں, 5واں کوئی ہوتا نہیں, یا برہمن ہوتا ہے یا چھتری ہوتا ہے یا ویشیہ شودر. اب انہوں نے اگر یہ قانون بنایا کہ بھئی اس کا نام نہیں لیا جائے گا, اس کے آدھار کے اوپر اونچ نیچ نہیں چلے گی, ایک قانون بنا دیا, تو یہ قانون تو وہ بنایا جو قرآن نے کہا تھا کہ دنیا کے انسانوں یہ تمہاری صرف خاندانی یہ چیزیں پہچان کے لیے ہیں, لیکن جنم سے نہیں بلکہ کرم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جنم سے نہیں بلکہ عزت تو تمہاری کرموں کے آدھار پر ہونی چاہیے, اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا جنم سے. تو اب اگر یہ قانون بنایا تو یہ اسلامی قانون بنایا, چاہے وہ جانتے نہ ہو. تو دنیا میں, یہ تو میں نے ایک مثال دی, دنیا میں جتنی بھی اچھی لوگ بدل کر بہتر چیزیں لاتے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر اس کا لازمی نتیجہ انہیں اچھا ملتا ہے آگے جا کر.
تو وہ جو کچھ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے اور جس کے ریزلٹس انہیں اچھے ملتے چلے جا رہے ہیں، یہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے قانون وہ ہے جو اسلام کے لیتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کے ماننے والے ان قانون پہ عمل نہیں کر رہے کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایمان والے ہیں۔ تو اور دیکھیے ہم جھوٹ نہیں بولتے اور ہم یہ نہیں کرتے، اور ہم تو بالکل سر جھک رہتے ہیں۔ عمل صالح کے اندر وہ چیز شامل ہے کہ ان قوانین پر پھر اب عمل بھی کر کے دکھاؤ، وہ سب عمل صالح ہیں۔ اور پھر بھی دیکھیے ہم پٹ رہے ہیں اور پھر بھی ہمارا یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن نے تو ہر جگہ دلیل کی بات کی اور کہا یہاں قوموں کو زندگی بھی حالات وہ پیش آئیں گے کہ ثابت ہو جائے کہ یہی لائق تھے، اور جو پٹیں گے اور جو ذلیل ہوں گے حالات وہ پیش آئیں گے کہ یہی دنیا میں ثابت ہو جائے کہ یہ ذلیلی ہونے کے قابل تھے۔ اس کے بعد پھر یہ حصہ آتا ہے، یہ شروع یہ یہاں تک کا تو صرف ریویژن تھا پچھلی 2 بار کا۔ اب یہ وہ حصہ آتا ہے کہ بات پھر اسی جگہ آ رہی جو شروع کی تھی، یہ مین ٹائٹل تھا اسلامی مملکت یا کنگڈم آف گاڈ جسے بائبل نے کہا، یا جسے یہاں رام راجیہ کہا گیا۔ تو پھر وہ رام راجیہ کیا ہے، اب ایک بات فائنل ہو جانی چاہیے۔ جب یہ سمجھ لیں کہ اسلام کیا ہے یا سمرپن کیا ہے، تب معلوم ہوگا کہ اسلامی حکومت کیا ہے یا اسلامی مملکت۔ اسلام اس کے بنائے ہوئے قانون جتنے اس نے دیے اپنے نہیں چلیں گے، اس پر عمل کرنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ یہی کامیاب کرے گا۔ تو اسلامی حکومت یہ ہے کہ جو اپنے قانون نہیں بنائے اسی کے قانون امپلیمنٹ کرے، لاگو کرے، اور اس کا یقین رکھے کہ سفلتا ملے گی اور کامیابی ملے گی یہیں اسی دنیا میں، اس کا اسے یقین ہو۔ اس میں کوئی سنشودھن اس لیے نہیں کرے کہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہو گئی تھی، اس میں اپنی طرف سے ذرا سا بھی کچھ نہیں ملا ہے، تھوڑا سا بھی نہیں۔ کہا لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ شریک نہیں کرتا، وہ ساجی نہیں بناتا اپنے کسی ایک آرڈر اور حکم کے اندر کسی اور کو بھی۔ تو باقی پر تو آرڈر چل رہے ہیں، انسانوں کو آزادی دے دی، اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ ساجی نہ بننے دیں کسی کو اور اس کے حکم جاری کریں، تو انہیں سفلتا ملے گی اس دنیا کی بھی اور پرلوک اور آخرت کی بھی۔ یہ ہے اصل میں اسلامی حکومت یا اسلامی مملکت، جو اسی قانون کو لاگو کرے جو اس کا بنایا ہوا ہے، اور اس بات کا یقین بھی رکھے کہ کامیابی اس میں ہوگی، اور یہی دنیا کے اندر بھی یہی اونچے لے کے جائیں گی یہی چیزیں۔ یہاں تک کی بات جو آئی، اب اس کے اندر اسلامی حکومت یا رام راج یا کنگڈم آف گاڈ، یہ کانسیپٹ ڈیفرنٹ ریلیجنز میں چلا آ رہا ہے پہلے سے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن پہلے سے چلا آ رہے میں بہت سے لوگوں نے اسے کھو دیا، تھا موجود، بہت سی جگہوں پہ نام باقی ہے، بہت سی جگہوں پہ نام بھی برائے نام باقی ہے، بہت سی جگہوں پہ تو نام تو بہت ہے، بہت سی جگہ وہ ہیں جہاں نام برائے نام ہی باقی ہے، نام بھی۔ ہم سب سے اینشنٹ اور سب سے پرانے سے چلیں جو، اور وہ سب اسلام کے ہی، عربی میں اسے اسلام کہتے ہیں، دین قیم، اسے سنسکرت میں ہم سناتن دھرم کہیں، سب سے پرانے ایڈیشن سے چلیں۔ اس کے ماننے والے جو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں، تو وہ رام راجیہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو کوئی بھی رام راجیہ کی بات کرتے ہیں وہ آج تک یہ ڈیفائن نہیں کر پائے رام راج ہے کیا، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، خالی نام ہے، نام بہت ہے، لیکن اچھا بتائیے پرنسپل بتائیے، سدھانت کیا ہوں گے رام راج کے، اور قانون کے اندر پینل کوڈ کیا ہوگا، اور وہ کیا ہوگی، فوجداری کے قانون کیا ہوں گے، اور اس کے دیوانی کے قانون کیا ہوں گے، یا اس کے اندر لوگوں کے بارے میں حکومت کے اصول، اور دوسری جگہ وہ فارن پالیسی اور فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز اور اس کی پالیسی اکانومیکل، یہ کیا ہوگی رام راج میں کیا ہے؟ نہ کوئی اس کی اکانومک پالیسی کی ڈیفینیشن دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کی پولیٹیکل ڈیفینیشن دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کی سوشل ڈیفینیشن دے سکتا ہے، اور نہ یہ قانون فوجداری اور اس کے بنا کے دے، یہ خالی ایک نام ہے جو چلا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے سدھانت ایسے کھوئے کہ وہ اب صرف نام کے اوپر لوگوں کو تو اکٹھا کرتے لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ مطلب کیا تھا۔ رام راج تو بہت اچھی چیز ہونا ہی چاہیے، مطلب کیا ہے اس کا یہ بھی تو بتائیے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے یہ بھی تو بتائیے، ڈیٹیل کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، قریب یہ شاید 77 جہاں تک مجھے یاد ہے 1977 کی بات ہے یا 78 کی بات ہے۔ اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر اڈوانی صاحب کے پاس پہنچے، ان سے ٹائم لیا، انہوں نے ٹائم دیا، ان سے ملنے کے لیے پہنچے۔ ان کی ایک ٹیم تھی، ڈیلیگیشن تھا 4-5-6 لوگوں کا، تو
وہاں بیٹھے, انہوں نے بہت مطلب بیٹھتے ہی پانی وانی اور شربت اور جو بھی خاطر کے بہت تباک سے بہت محبت سے ملے کہ بھئی کیسے آئے آپ لوگ, کیا کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم کوئی ڈیمانڈ لے کر نہیں آئے, کوئی مانگ لے کر نہیں آئے, ہم تو آج یہ طے کر کے آئے تھے کہ آج آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ سمجھا دیں کہ رام راج کیا ہے. آپ رام راج کی بات کرتے ہیں, بہت ان دنوں میں رہا ہوگا تقریروں میں ان کی بہت, تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے, ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے, آپ بتا دیں کیا ہے, پھر کوئی مخالفت کی بات ہوگی تو مخالفت کریں گے, ساتھ دینے کی بات ہوگی تو ساتھ دیں گے, لیکن پتہ تو چلے کیا ہے. تو یہ مجھے جو صاحب ایک گئے تھے انہوں نے بتایا ساتھ میں, تو انہوں نے اس کے اوپر ایک قہقہہ لگایا, ٹھٹا لگایا, ہنسے بہت زور سے, کہنے لگے آپ لوگ تو بڑے بھولے لوگ ہیں, یہ پوچھنے کے لیے یہاں آ گئے. ارے یہ کولڈ ڈرنک لیجئے, اپنا یہ کھائیے پیجئے اور جائیے, یہ پوچھنے آیا آپ مجھ سے. ارے بھائی راجنیتی کی باتیں اور ہوتی ہیں, کچھ راجنیتی کی ضرورتیں ہوتی ہیں, آوشکتائیں ہوتی ہیں, اس کا کوئی مطلب ہے یہ ڈیفائن کروں میں کہ کیا ہے یہ. بڑے بھولے لوگ ہیں آپ, کھائیے پیجئے جائیے اپنے. پہلے بڑا زور کا ٹھٹا لگایا انہوں نے, اس کے بعد یہ بات کہی. بہرحال جو اس میں شریک تھے ان میں سے ایک صاحب نے بتایا تھا مجھے, آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے صاحب گڑھ لی اپنی طرف سے, فرض کریے کوئی یہ کہے کہ اڈوانی صاحب کے کان تک پہنچے کہ بالکل جھوٹ, ان کے بہت قریبی محبت کرنے والے کے کان میں پہنچے, وہ کہے کہ بالکل جھوٹ گڑھ لی انہوں نے, وہ ایسا کہہ نہیں سکتے. اچھا نہیں کہہ سکتے, آپ بتا دیجیے, وہ اب بتا دیں. چلیے وہ تو بات ختم ہو گئی, سوال باقی ہے, وہ ڈیٹیل دیجیے کہ کیا ہے وہ. سب ہندو راشٹر ہوگا, اچھا ہوگا, مطلب کیا ہے اس کا, ڈیٹیلز کیا ہیں, قانون کیا ہیں, لاز کیا ہیں, سوشل جسٹس کیا ہے, باقی سب چیزیں بتائیے اس کی. کہیں ڈیفائنڈ ہے, کہیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی بک ہے, نہیں ہے تو آپ زبانی بتائیے, ہم لکھ لیں. نام ہے ایک, نام باقی ہے, حقیقت کیا ہے وہ کھو گئی ہے, نام کو رکھا ہوا ہے انہوں نے. بات عیسائیوں کے یہاں کنگڈم آف گاڈ, جیسے میں نے کہا ان کی مین پریئر یہی ہے, جیسے یہاں گایتری منتر اور سورہ فاتحہ, دائی کنگڈم کم, یہاں سے شروع ہو رہی ہے, وہ تیری حکومت آئے, تیری بادشاہت آئے. یہ اور حضرت عیسیٰ نے کہا تم ایسے پرارتھنا کرنا, ایسے دعا مانگا کرنا. تو جیسے سورہ فاتحہ ہے اس کے بالکل متبادل, اس کے بالکل پیرلل یہ دعا ہے ان کے یہاں. یہ دعا آج میں نے شروع میں کہا تھا, لوگ نہیں تھے اس وقت, سنڈے میں صرف سنڈے میں ماس ہوتا ہے, بس ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس سنڈے میں چرچ کے ماس میں بھی نہیں پڑھی جاتی, الگ اپنے گھروں پہ پڑھنا تو الگ بات ہے. اور انہوں نے کہا تھا تم یہ دعا کیا کرنا, تو نام بھی برائے نام رہ گیا, نام خالی بائبل کے اندر رہ گیا, کنگڈم آف گاڈ. حضرت عیسیٰ نے کہا بچوں کو دیکھ کر, بچے ان کے پاس یشوع مسیح کھیل رہے تھے, ہاتھ ظاہر کھیل رہے تھے تو ہاتھ واتوں میں دھول ہوگی, یہ نکلے تو بچے ان کی طرف بھاگے. جو اللہ والے ہوتے تھے فطری طور پر یعنی نرم دل ہوتے تھے, تو بچے ان سے محبت کرتے تھے کہ یہ ہمیں کہیں. ان کے ششیہ جو ساتھ میں تھے ہواری, انہوں نے کہا یہ آج کی انجیلوں میں ہے یہ واقعہ, انہوں نے ہٹانا چاہا, ہٹو ہٹو. تو انہوں نے کہا انہیں میرے پاس آنے سے مت روکو, اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم میں سے ہر ایک ان کی طرح نہیں ہو جائے گا, کنگڈم آف گاڈ خدا کی بادشاہت کے اندر, رام راج کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ان کی طرح بننا ہوگا, بچوں کی طرح معصوم, اور اپنی فطرت پر, نیچر پر, ابھی ان کی فطرتیں, نیچر, ابھی ان کا سوبھاؤ جو ہے اس پر آورن نہیں پڑے ہیں. جب تک تم میں سے ہر ایک ان کی طرح نہیں ہو جائے گا, کنگڈم آف گاڈ میں, خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. تو کنگڈم آف گاڈ کا نام اب صرف بائبل میں رہ گیا. اب وہ پریئر بھی نہیں ہوتی جو سب سے امپورٹنٹ پریئر ہے ماس کے اندر, اور بائبل جگہ جگہ سے پڑھ کے سنائی جاتی ہے. کچھ سنگیت ہوتا ہے, کچھ جگہ سے نکال کر پادری صاحب کہتے ہیں یہاں سے پاٹ کر لو, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, لیکن خاص طور سے ہر دفعہ وہ پریئر ہوا کرے. کبھی آپ ہو بھی جاتی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کبھی نہیں ہوتی, لیکن اس کا اہتمام ہو. یہاں دن کے اندر ہمیں تو انہوں نے کہلوایا, گایتری پریوار کے, انہوں نے بھی یہاں پہ ریکویسٹ کی کئی مرتبہ, جو یہاں پر ذمہ دار ہیں اشوک صاحب, اور جو رودرپور میں ہے, کیا نام ہے ان کا بھائی, انوج اگروال صاحب نے, بڑی محبت کرتے ہیں, بہت دفعہ ریکویسٹ بھیجی ہے. اور پھر وہاں ان کے جو مرکز ہے اور سینٹر شانتی کنج, وہاں سے ریکویسٹ کئی بار آئی
کہ صاحب ایسا کریں, یہ جو ماحول اچھا ہوگا اس کے لیے ہمارے اندر کچھ آدھیاتمکتا اور روحانیت بھی ہونا چاہیے. ہم گایتری منتر کا ہم نے پاٹھ شروع کرایا کہ زیادہ سے زیادہ پاٹھ ہو, تو آپ بھی سورہ فاتحہ کا زیادہ سے زیادہ پاٹھ شروع کرائیے. ارے بھائی گایتری منتر کا بہت سے زیادہ اکا دکا لوگ تو کرتے ہوں گے, لیکن پبلکلی زیادہ تر لوگ اس کا پاٹھ نہیں کرتے تھے. بہت کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا, اب انہوں نے کرایا تو بڑی اچھی بات ہے, اور اس کے اثرات اپنی جگہ ہوں گے, یہ بھی اچھی بات ہے, ایک پرارتھنا ہے بہت اچھی. لیکن سورہ فاتحہ کا پاٹھ تو چل رہا ہے مسلمانوں میں. دن بھر میں تقریباً نماز کی 50 رکعت ہوتی ہے, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے, ہر رکعت میں. تو یہ پاٹھ تو چلتے ہی چلا جا رہا ہے, یہاں الگ سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اور جگہوں پر اتنی پابندی اس کی نہیں ہوئی, اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ پاٹھ اس کا ہونا چاہیے, تو وہ لوگوں میں کہہ رہے ہیں گایتری منتر کا, اور ہمیں کہلا رہے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کا پاٹھ کرائیے. تو ہمیں کہا وہ چل رہا ہے یہاں, آپ کے کہنے سے زمانے پہلے سے, سینکڑوں سال پہلے سے چل رہا ہے. آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ گایتری منتر کا پاٹھ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں. ہم سے یہاں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور عیسائیوں کے یہاں اتنا بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں چل رہا, تو نام بھی برائے نام رہ گیا, کنگڈم آف گاڈ, اسلامی حکومت, رام راج, یہ سب الگ الگ اس کے اندر ٹریڈیشن میں نام ہیں الگ الگ, سب کا مطلب ایک ہی ہے. تو اب یہ رام یہودیوں میں ہے, کانسیپٹ ہے. جائیں دوبارہ, پکڑے جانے کا ڈر کیوں ہے؟ جو مرد ہے اس کے لیے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن دنیا کا ہر انسان کامن سینس سے بھی اسے ریجیکٹ کر دے گا کہ غلط ہے یہ بات, یہ ماننے نہیں ہوگی آج کی دنیا کے اندر. وہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں, اس کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے یہ ہے کہ ہم سب سے سپیریئر, سب سے اونچی قوم اور ریس, اور ہمیں ہی صرف حکومت کرنے کا حق ہے دنیا کے اندر. اسی لیے تو اتنا زبردست ٹکراؤ ہوا ہٹلر سے. ہٹلر کہتا تھا کہ صرف نازیوں کو حکومت کرنے کا حق ہے, ہم سب سے سپیریئر ہیں. تو اب جب دو سب سے سپیریئر ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتے, پاور اس کے پاس تھی, اس نے قتل عام کیا. تو یہ تو ہے یہودیوں کا کانسیپٹ. اب اس کے بعد دنیا کے اندر بودھوں کے اندر کوئی حکومت کا کانسیپٹ نہیں ہے راجیہ کا. جینیوں میں کوئی راجیہ کا کانسیپٹ نہیں ہے, جین دھرم کے اندر یا جین مت کے اندر. اب اس کے بعد اگر کانسیپٹ کہیں آ رہا ہے تو اس آخری ایڈیشن میں آ رہا ہے اسی سناتن دھرم کے, نہیں جسے ہم اسلام یا قرآن کہہ رہے ہیں, کانسیپٹ آ رہا ہے. یہ کانسیپٹ چونکہ کلیئر کٹ ہے, یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اسے سمجھا نہیں, لیکن کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, پوری ڈیٹیلز کے ساتھ میں ڈیفائنڈ ہے. تو یہ کانسیپٹ چونکہ یہاں ہے, اس لیے اب لگاتار ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہے اور ایسی پارٹیاں رہیں اور ایسی جماعتیں رہیں جو اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش, ان کا مین پرپس ہوتا ہے اور مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم اسلامی حکومت قائم کر دیں دنیا پہ, ہمارا مین مقصد یہ ہے. آج ان میں سے, اس لیے باقی کا نام ہم نے چھوڑ دیا, یہ وہ چند ہیں, باقی کسی کے یہاں کانسیپٹ بھی نہیں ہے. مثلاً یہ کہ یہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ, ان کے یہاں کانسیپٹ رام راج کی بات کرتے ہیں, لیکن اس انداز کی ہے کہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف سوشل آرگنائزیشن ہیں, اندر سے مقصد اور کچھ ہیں. اندر سے مقصد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اب رام راج ہے کیا, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو ہے سامنے سے کہتے ہیں خالی سوشل آرگنائزیشن ہے, اس لیے کہ وہ اس وقت ڈیفائنڈ نہیں ہے. اب یہ یہودیوں کی آئی زائنسٹ, تو یہ جو زائنسٹ ہیں ان کی بات سبھاؤ سے الگ ہے, اس لیے ابھی میں کہہ چکا, اسے ہم نے کینسل کر دیا. دنیا میں کوئی اپنے سبھاؤ سے نہیں مان سکتا کہ صرف آپ سب سے سپیریئر ہے اور صرف آپ ہی کو دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اخوان, اب یہ تینوں, اگلی تینوں پارٹیاں, باقی جتنے مت ہیں ان میں کانسیپٹ بھی نہیں ہے. عیسائیوں کے برائے نام ہے تو اس لیے اسے بھی چھوڑیں, وہاں بھی حکومت کی بات نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے. جبکہ حکومت دنیا میں سب زیادہ وہ جا کر قائم کرتے ہیں اور بائی فورس کرتے ہیں, اپنی کالونیز بناتے ہیں, دوسرے ملکوں کو اپنا غلام بناتے ہیں. ان کے دین یا دھرم کے اندر حکومت کا کانسیپٹ ہی نہیں کوئی, صرف خدا کی بادشاہت کی بات ہے, وہ ایک نام ہے جس کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے. اب مسلمانوں کی بات رہ گئی, میں صرف آج کے دور کی بات اب کر رہا ہوں. آج کے دور میں یہ تین جماعتیں ہیں, اخوان المسلمین, جماعت اسلامی اور حزب التحریر. آج کے دور میں دنیا میں یہ تین جماعتیں ہیں جو آرگنائزڈ انداز میں یہ کام کر رہی ہیں یا یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے, اسلامی حکومت قائم ہو جائے پوری دنیا کے اندر. یہ ان کا مین پرپس ہے.
اس وقت یہ تین ہیں دنیا کے اندر جو بڑی ہیں، چھوٹے موٹے کوئی ہوں تو ان کی بات الگ ہے۔ اب ان تین کی پوزیشن کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم دیکھیں، سمجھیں اور انالائز کریں۔ موٹی سی بات پھر اب یہ ہم اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ، یہ چوتھا آ گیا، ٹرن چوتھا آ جائے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ 2 دفعہ میں یہ ٹاپک ختم ہوگا، یہ آج تیسرا تھا، یہ تیسرا مہینہ۔ میں مختصر اتنی بات آپ کو شارٹ میں بتا دوں معلومات کے لیے۔ اخوان المسلمین کے، آپ میں سے جن کے پاس کاغذ قلم ہے، اخوان المسلمین جو ہے یہ ان تینوں میں سب سے پہلے وجود میں آئی۔ یہ 1928 کے اندر اخوان المسلمین کی بنیاد ہوئی۔ اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ مصر میں تھے، ایجپٹ میں، حسن البنا، امام حسن البنا، یہ ان کے فاؤنڈر کا نام ہے۔ اس وقت عرب ملکوں کے اندر، باقی جگہوں پر نہیں ہے اس کا کوئی خاص وجود، عرب ممالک کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر بہت بڑی تعداد میں، ان کے لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ، ہر ملک میں ان کے ماننے والے ہیں۔ اور اسٹریٹجی ان کی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں حکومت قائم کرنی ہے اپنی، ہم حکومت قائم کریں گے تو ہم اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تو کسی بھی طریقے سے حکومت قائم کرنی ہے۔ اب اس کی یہ کوششیں کرتے رہے، ان کوششوں میں ان کو کتنا سیٹ بیک ملا، طریقے کیا تھے، دوسروں نے ان کے بارے میں کیا سمجھا، انہوں نے اس پر بات کو کریں گے اگلی مرتبہ۔ ابھی شارٹ میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جماعت اسلامی، یہ ان تین کا نام میں نے اس لیے لیے، مثلا تبلیغی جماعت بہت بڑی جماعت ہے، اس کا نام اس لیے لیا کہ ان کے کسی جگہ کانسٹیٹیوشن یا ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ حکومت کو قائم کرنی ہے۔ اسلامی حکومت یا اسلامی نظام قائم کرنا ہے، یہ ایک بنیادی فکر یا بیسک پرپز یا مقصد یا سوچ ہے جماعت اسلامی کی۔ جماعت اسلامی پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے، وہ کشمیر حالانکہ ہندوستان کے اندر ہے لیکن کشمیر کے حصے میں جماعت اسلامی انڈیپینڈنٹ ہے یہاں کی جماعت اسلامی سے، تو ایک جماعت اسلامی کشمیر، بلکہ بیچ میں جماعت اسلامی کیرل کے حساب سے بھی ایک بن گئی تھی، اب وہ الگ نہیں بچی۔ تو یہ اتنے ملکوں کا، اور نیپال، وہاں پر جماعت اسلامی کے نام سے نہیں ہے، وہاں نیپال سنگھ کے نام سے ہے لیکن ہے جماعت اسلامی ہی۔ تو یہ ان اتنے حصے میں، یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر ان کا ان کی جسے کہنا چاہیے کہ سرگرمیاں ہیں، ان کا کاریہ چھیتر ہے یہ۔ باقی جگہوں پہ جو ان کی پریزنس ہے وہاں پر ان کی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں نہیں ہیں۔ لٹریچر پہنچا، کتابیں پہنچی، لیکن ایکٹیویٹیز اتنے حصوں کے اندر ہیں۔ پرپز مقصد یہ ہے، اس پرپز مقصد کے اندر کس حد تک کامیابی ملی، کیا ہسٹری ہے۔ 1940 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی، استھاپنا 1940 میں ہوئی، اور اس کے امیر تھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب۔ تو درمیان میں کیا کیا ان کی سوچ میں تبدیلی آئی، آج تک آتے آتے جہاں سے شروع کیا تھا، پہلے تھا پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں لیں گے، پھر پاکستان میں پولیٹیکل، کتنی کامیابی ملی، آگے کامیابی ملنے کے کتنے چانسز ہیں، اور دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس ڈیٹیلز کو ہم پھر اگلی بار انالائز کریں گے۔ یہ تیسری ہے حزب التحریر، یہ 1952 میں بنی، اور اس کا پریزنٹ ہیڈ کوارٹر ہے لندن میں، اور ابو رشتہ نام کے ایک صاحب ہیں جو اس وقت اس کے پریزنٹ امیر ہیں، ابو رشتہ، اور ان کے فاؤنڈر کا نام تھا، کسی کو معلوم ہے؟ کون سے نبھانی؟ تقی الدین، امام تقی الدین نبھانی، یہ ان کے فاؤنڈر جنہوں نے یہ قائم کی۔ فلسطینی تھے، اسرائیل کے اندر قائم ہوئی پہلی مرتبہ، وہ فلسطینی تھے، اس وقت ہیڈ کوارٹر ان کا اس کا لندن میں ہے۔ یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں پھیلی ہوئی، سب سے زیادہ جگہوں پر یہ جماعت ہے اس وقت دنیا میں، ان تین میں سب سے بات کی ہے، اور دنیا کے سب سے زیادہ ملکوں میں اس وقت شاید 70 سے زیادہ ملکوں میں اس کی پریزنس ہے، اور آپ نے سب سے کم اس کا نام سنا ہوگا، زیادہ تر لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، یہ بڑی بات ہے۔ سب سے زیادہ ممبر اس کے ہیں، سب سے زیادہ ملکوں کے اندر اس کی پریزنس ہے، اور سب سے کم اسے جانتے ہیں لوگ، مسلم بھی غیر مسلم بھی۔ تو یہ بہت ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی، کیوں؟ اور بڑی آرگنائزڈ ہے، بہت آرگنائزڈ، زبردست۔ پھر لوگ کیوں نہیں جانتے، معلوم کیوں نہیں ہے؟ کیا کچھ سرگرمیاں خفیہ ہیں، یا پرپس کیا تھے، مقصد کیا تھے؟ یہ تو اپنی جگہ ہے کہ حکومت قائم کرنا ہے، اس میں کیا کچھ خفیہ سرگرمیاں ہیں،
ان کے دستور منشور میں کس طرح کی چیزیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں کہاں کس کس ملک کے اندر ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے، اور بہت کچھ کیا ہے دنیا، اور پھر بھی لوگ نہیں جانتے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں بہت کچھ کیا ہے انہوں نے، اور پھر بھی لوگ ان کے بارے میں مسلمان بھی نہیں جانتے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب سی یا پیکولیئر سی بات ہو گئی. تو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جو ہے وہ ان تین کی آج تک کی پرفارمنس کیا ہے، کہیں اگر پالیسیز کے اندر چینجز آتے رہے تو کیا ہے، کامیابی ابھی تک کتنی ملی، یا اگر نہیں ملی تو چانسز کیا ہیں آگے کامیاب ہونے کے فیوچر کے اندر، اور اگر سیٹ بیکس ہوئے ہیں اور چانسز نہیں ہیں تو پھر کوئی کہیں کمیاں ہیں. کمیاں ہو سکتی ہیں تو دو جگہ ہو سکتی ہیں، یا تو جو مین مقصد بنایا اس لیے کہ اگر صحیح، یہ تو قرآن کہتا ہے تم صحیح طریقہ کار اور صحیح طریقوں پر چلے تو ملے گی یہیں پہ اسی دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر کامیابی بہت لمبے عرصے سے نہیں مل رہی ہے اور اپنے جو گول ہے اس کے آس پاس بھی کہیں کوئی فرض کیجئے نہیں نظر آ رہا ہے کوئی، تو پھر اصولاً ریوائز کرنا چاہیے کہ گول اور مقصد جس چیز کو بنایا ہے وہ اصل گول مقصد ہونا چاہیے تھا یا نہیں، وہ مقصد تھا یا وہ ذریعہ تھا. اور پھر طریقہ کار، اس کے لیے جو طریقے لیے وہ طریقے، اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں کوئی. ہم اس کو ان کا جو انالیسس کر رہے ہیں یہ بالکل سب آبجیکٹیو انالیسس ہوگا. آبجیکٹیو انالیسس کا مطلب اس میں سے کسی ایک کے بھی خلاف جاتے ہوئے نہیں اور کسی ایک کی بھی حمایت کرتے ہوئے نہیں کہ ہم اس میں کسی کی حمایت کریں یا ذرا سا بھی دل کے اندر ایسی بات رکھیں کہ اس کی ہمیں مخالفت کرنی ہے. کیا چیزیں رہیں ابھی تک، اور انالیسس جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت تو ہم بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، رام راج، اور کرنا ہی چاہیے. اس کے بغیر دھرم نہیں ہوگا پورا. دھرم کے بہت سے حصے ادھورے رہ جائیں گے. دھرم خالی اپنی پوجائیں گھر بیٹھ کر کرنا نہیں ہے، دھرم تو اس کا قانون دنیا پر چلنا، اسے دھرم کہتے ہیں. اپنی کہیں پوجا یا نماز پڑھ لینا دھرم نہیں ہے. تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اس کا نظام، اس کے بنائے ہوئے قانون لاگو ہونے چاہیے. تو پھر رام راج کی استھاپنا یا کنگڈم آف گاڈ یا اسلامی حکومت یہ تو قائم ہونی ہی چاہیے. لیکن جو اس وقت یہ تو اس کی تفصیلات بھول گئے جو پرانے لوگ ہیں، جو سناتن دھرمی آج اپنے آپ کو کہتے ہیں، ڈیٹیلز. ان کے ہاں یہ چیز بہت ڈسٹارٹڈ اور غلط ہے جو دنیا میں کوئی نہیں مان سکتا. یہودیوں کے ہاں، باقی کے ہاں ذکر ہی ختم ہو گیا. اب صرف ذکر مسلمانوں میں بچا، اور مسلمانوں میں کچھ ڈیٹیلز ہیں. اپنی اپنی ڈیٹیلز کے حساب سے لوگ کچھ کام کر رہے ہیں، جن میں سے کام کرنے والی بڑی پارٹی جسے انٹرنیشنل کہہ سکتے ہیں وہ صرف یہ تین جماعتیں اور کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم نے ان تین کا نام لیا. اور پھر یہ ہمارے یہ ضروری ہے اور سب کے لیے ضروری ہے، جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ پرفارمنس کو دیکھیں اور اسے دیکھیں کہ کہیں سوچ میں غلطی ہوئی یا عمل میں غلطی ہوئی یا امپلیمنٹیشن میں غلطی ہوئی، کس جگہ پر. اور اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی غلطیاں پکڑنی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم سیکھتے ہیں. اچھی چیزیں ہیں جہاں بھی وہ ہمیں لینی چاہیے. جن چیزوں کی وجہ سے کوئی کمی آئی یا سیٹ بیک ہوئے وہاں پر اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے اور اس میں تبدیلی لانی چاہیے. تو اب یہ پھر پن پوائنٹ ہو کے بات اس جگہ آ گئی ہے. اگلی بار کے لیے انشاءاللہ پھر پہلے سنڈے کو اگلے مہینے کے پھر اکٹھا ہوں گے تو یہ ٹاپک امید یہ ہے کہ اگلی بار پورا ہو جائے گا. سبحان اللہ. الحمدللہ. پہلے آپ ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا کر لیں. ایک تک جیسے لوگ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں اس لیے کہ مانگا ایسے جاتا ہے، اور یہ توبہ یہ سنتاپ کی نہیں، دونوں اچھی باتیں. کچھ لینا ہوتا ہے تو یوں کر کے لیتے، اس سے مانگتے. تو کوئی پرارتھنا اچھے کام کرنے، اچھی باتیں کرنے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ پرارتھنا کرتے ہیں. تو وہ پرارتھنا سب کے لیے، سب لوگوں کے سکھ کے لیے، پورے وشو کی شانتی کے لیے، اپنے دیش کی شانتی کے لیے، اپنے شہر اور اپنے لیے بھی.
श्रीमान।